بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامیات لازمی 9th کلاس یکساں قومی نصاب 2022 کے مطابق دوسرا باب ہم لوگ پڑھ رہے ہیں اور آج ہم نے پڑھنا ہے روزہ کے بارے میں، عبادات میں روزہ۔ حاصلات تعلم۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں روزے کے مقصد اور فلسفے سے واقف ہو سکیں کہ روزہ کی فرضیت کیوں کی گئی۔ قرآن و سنت کی روشنی میں روزے کی اہمیت و فضیلت کو سمجھ سکیں، روزے کے روحانی، جسمانی اور معاشرتی فوائد سمجھ سکیں، ماہ رمضان میں بدنی و مالی عبادات بالخصوص تلاوت قرآن مجید، قیام اللیل یعنی رات کو عبادت کرنا، کھڑا ہونا، تراویح، شب قدر، اعتکاف کرنے، سحری کرنے، افطار کرنے اور صدقہ و خیرات کی فضیلت کو سمجھ سکیں۔ روزے کے ظاہری و باطنی یعنی پوشیدہ، چھپے ہوئے باطنی اثرات، تقوی، طہارت و پاکیزگی، نظم و ضبط یعنی ڈسپلن، پابندی وقت، تزکیہ نفس، ایثار کا عملی زندگی میں جائزہ لے سکیں، مکمل آداب کے ساتھ روزہ رکھنے والے اور عملی زندگی میں تقوی اختیار کرنے والے بن سکیں۔ ماہ رمضان میں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم، اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے معمولات سے واقفیت حاصل کر کے انہیں عملی زندگی کا حصہ بنا سکیں۔ ماہ رمضان میں بدنی عبادات، صدقات و خیرات، ایثار و غم خواری کا عملی مظاہرہ کر سکیں۔ ارکان اسلام میں روزے کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ روزے کے لیے قرآن و حدیث میں لفظ صوم یا صیام استعمال ہوا ہے، جس کے لغوی معنی رک جانے یا بچ جانے کے ہیں۔ شرعی اصطلاح میں وہ عبادت جس میں ایک مسلمان طلوع فجر سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور اپنی جائز نفسانی خواہشات سے رک جاتا ہے، اسے صوم یعنی روزہ کہا جاتا ہے۔ روزہ 2 ہجری میں فرض ہوا۔ ارشاد باری تعالی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، سورۃ البقرہ آیت نمبر 183۔ ترجمہ: اے ایمان والو، تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم نافرمانی سے بچ سکو، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ مذکورہ بالا آیات مبارکہ میں روزے کے فرض ہونے کے ذکر کے ساتھ ساتھ روزے کے اولین مقصد تقوی اور پرہیزگاری، تقوی اللہ کا خوف اور پرہیزگاری گناہوں سے بچنا کا بھی ذکر کیا گیا۔ سفر اور مرض کے علاوہ یعنی اگر کوئی سفر میں ہو یا مریض ہو، بیمار ہو، وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ سفر اور مرض کے علاوہ روزہ ہر عاقل بالغ مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ روزے کا مقصد چونکہ پرہیزگاری کا حصول ہے، اس لیے کھانے پینے سے رکنا ہی روزے کا تقاضا نہیں، بلکہ جسم کے تمام اعضاء کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے روکنا بھی روزہ ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص جھوٹ
اور بیہودہ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے کھانے پینے کو چھوڑ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 2362۔ طلوع فجر سے سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور مغرب کا وقت شروع ہونے پر افطار کا وقت ہو جاتا ہے۔ خود سحری و افطار کرنے یا کسی دوسرے مسلمان کو کروانے کی بہت فضیلت بیان ہوئی ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کا ارشاد ہے، سحری کرو کیونکہ سحری کرنے میں برکت ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1923۔ کسی مسلمان کو افطار کروانے کے لیے صرف کھجور، پانی یا حسب توفیق دسترخوان بچھانے پر بھی اجر و ثواب کی نوید یعنی خبر سنائی گئی ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی روزے دار کا روزہ افطار کرایا تو اسے بھی اس کے برابر ثواب ملے گا، یعنی اس روزہ دار کے برابر ثواب ملے گا، بغیر اس کے کہ روزہ دار کے ثواب میں سے ذرا بھی کم کیا جائے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 8047۔ نزول قرآن مجید چونکہ لیلۃ القدر میں ہوا، اس لیے اس مہینے میں ہر عمل میں خیر و برکت بڑھ جاتی ہے۔ اس رات کو اللہ رب العزت نے 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم نے اسے رمضان المبارک کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29 تاک راتوں میں عبادت کر کے تلاش کرنے کا حکم دیا ہے۔ رمضان المبارک میں مسلمان تلاوت کلام مجید کی برکات حاصل کرتے ہیں۔ نماز تراویح ادا کرتے ہوئے پورا مہینہ قرآن مجید کی تلاوت ماہر قاری اور حفاظ صاحبان کی امامت میں سنتے ہیں۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں خواتین و حضرات اعتکاف کی سنت ادا کرتے ہیں۔ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کو دیکھ کر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم بھی عبادت میں کمر بستہ ہو جاتے تھے، یعنی وہ بھی عبادت کرنا شروع کر دیتے تھے۔ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم میں ازواج مطہرات نبی کریم کے ساتھ روزے رکھتی اور اعتکاف بھی کیا کرتی تھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم خاتم النبیین ہر سال رمضان میں 10 دنوں کا اعتکاف فرماتے تھے، 10 دنوں کا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1903۔ روزے کے فوائد و ثمرات۔ روزے رکھنے سے جہاں اطمینان قلب اور صبر و شکر جیسے روحانی فوائد حاصل ہوتے ہیں، وہاں کم کھانے کی وجہ سے معدے کو پورا مہینہ آرام ملتا ہے، جس کی وجہ سے انسان مختلف قسم کی بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ روزے کی برکات حاصل کرنے کے لیے لوگ زکوٰۃ و صدقات ادا کرتے ہیں، جس سے غرباء، مساکین اور دیگر ضرورت مندوں کی ضروریات پوری ہو جاتی ہیں۔ مقررہ وقت پر سحری اور افطار انسان کو نظم و ضبط کی پابندی کا درس دیتی ہے۔ روزے سے مسلمان میں تقوی و پرہیزگاری، جسمانی و روحانی طہارت اور ایثار و ہمدردی جیسی صفات پیدا ہوتی ہیں۔
روزے کی حالت میں دوسروں کی بھوک پیاس کا اندازہ ہوتا ہے اور ان کے ساتھ ہمدردی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ روزے کی وجہ سے نیکی اور تقوی کی فضا پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے مسلمان میں عبادت کا شوق بڑھ جاتا ہے اور روحانی تسکین حاصل ہوتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان المبارک میں کثرت سے صدقات و خیرات کا اہتمام کریں تاکہ معاشرے کے نادار اور غریب افراد کی مدد ہو سکے اور وہ بھی عید الفطر کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں۔ رمضان المبارک میں کثرت سے عبادت کرنی چاہیے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے اپنی بخشش کروا سکیں اور دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ ہمیں رمضان المبارک کے معمولات کو سال بھر جاری رکھنا چاہیے۔ مشقی سوالات، درست جواب کا انتخاب کریں۔ قرآن مجید کے مطابق روزے کا سب سے اہم مقصد ہے تقوی کا اصول، یہ والا آپشن درست ہے۔ 2 جز، وہ روزہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہیں، یہ والا آپشن ٹھیک ہے، جس میں جھوٹ اور فحش گوئی شامل ہو۔ نمبر 3، رمضان المبارک میں بھوکا پیاسا رہنے سے انسان کے اندر جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ الف جز ٹھیک ہے، ہمدردی کی، دوسروں کی ہمدردی پیدا ہوتی ہے، ان کے بھوک پیاس کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ مقررہ وقت پر سحر و افطار کرنے سے انسان میں صفت پیدا ہوتی ہے، وقت کی صفت یعنی ڈسپلن پیدا ہوتا ہے، نظم و ضبط پیدا ہوتا ہے۔ رمضان المبارک میں بھوکا پیاسا رہنے سے انسان کو دوسروں کے بارے میں احساس ہوتا ہے، ان کی بھوک اور پیاس کا، یہ والا آپشن ٹھیک ہے۔ کوشچن نمبر 2، مختصر جواب دیں، اس کا جز نمبر 1 ہے صوم کا معنی و مفہوم تحریر کریں۔ یہاں پہ دیکھیں قرآن و حدیث میں لفظ صوم یا صیام استعمال ہوا ہے جس کے لغوی معنی رک جانے یا بچ جانے کے ہیں۔ شرعی اصطلاح میں وہ عبادت جس میں ایک مسلمان طلوع فجر سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور اپنی جائز نفسانی خواہشات سے رک جاتا ہے، اسے صوم یعنی روزہ کہا جاتا ہے۔ روزہ 2 ہجری میں فرض ہوا۔ نمبر 2، روزے کے انسانی صحت پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ روزے کے فوائد و ثمرات۔ روزہ رکھنے سے جہاں اطمینان قلب اور صبر و شکر جیسے روحانی فوائد حاصل ہوتے ہیں، وہاں کم کھانے کی وجہ سے معدے کو پورا مہینہ آرام ملتا ہے، جس کی وجہ سے انسان مختلف قسم کی بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ روزے کی برکات حاصل کرنے کے لیے لوگ زکوٰۃ و صدقات ادا کرتے ہیں، جس سے غرباء، مساکین اور دیگر ضرورت مندوں، یہ اس کا حصہ نہ بنائیں۔ بس آپ کا یہ والا جواب جو ہے کافی ہے، کم کھانے کی وجہ سے معدے کو آرام ملتا ہے۔ روزہ انسان کو پابندی وقت اور نظم و ضبط کا کس طرح درس دیتا ہے؟ پابندی وقت اور نظم و ضبط۔ مقررہ وقت پر سحری اور افطار انسان کو نظم و ضبط کی پابندی کا درس دیتی ہے۔ نمبر 4، رمضان المبارک میں کی جانے والی مالی عبادات کون سی ہیں؟ روزے کی برکات حاصل کرنے کے لیے لوگ زکوٰۃ و صدقات ادا کرتے ہیں، جس سے غرباء، مساکین اور دیگر ضرورت مندوں کی ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ اکثر ہم لوگ سنتے ہیں کہ فطرانہ لوگ ادا کرتے ہیں۔ نمبر 5، روزے کے کوئی سے 2 معاشرتی فوائد تحریر کریں۔
ایک تو معاشرتی فائدہ یہی ہے کہ لوگ زکوٰۃ و صدقات ادا کرتے ہیں، غرباء، مساکین اور دیگر ضرورتمندوں کو فائدہ ہوتا ہے اس سے، اور دوسرا روزے سے مسلمانوں میں تقوی و پرہیزگاری، جسمانی اور روحانی طہارت اور ایثار و ہمدردی جیسی صفات پیدا ہوتی ہیں۔ روزے کی حالت میں دوسروں کی بھوک اور پیاس کا اندازہ ہوتا ہے اور ان کے ساتھ ہمدردی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ 3. تفصیلی جواب دیں۔ قرآن و سنت کی روشنی میں روزے کی اہمیت اور فضیلت تحریر کریں۔ اہمیت اور فضیلت، یہ جی یہاں سے لے کر یہ یہاں تک ساری قرآن و حدیث کی روشنی میں ساری فضیلت بیان ہوئی ہے۔ ارکان اسلام میں روزے کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ روزے کے لیے قرآن و حدیث میں لفظ صوم یا صیام استعمال ہوا ہے، جس کے لغوی معنی رک جانے یا بچ جانے کے ہیں۔ شرعی اصطلاح میں وہ عبادت جس میں ایک مسلمان طلوع فجر سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور اپنی جائز نفسانی خواہشات سے رک جاتا ہے، اسے صوم یعنی روزہ کہا جاتا ہے۔ روزہ 2 ہجری میں فرض ہوا، یہاں سے لے کر یہاں تک یہ جتنی بھی حدیث ورگ ہیں یہ آپ دیکھ لیں۔ بے شک آپ جو ہے اس ویڈیو کو ریوائز کر لیں اور شروع میں سارا یہ دوبارہ سے دیکھ لیں، اس کا جواب جہاں تک بنتا ہے۔ روزے کے فوائد و ثمرات بیان کریں۔ روزے کے فوائد و ثمرات یہ یہاں سے لے کر آپ لوگ یہ آخر تک یہاں تک جو ہے نا کر لیں، ویڈیو ریوائز کر لیں، شروع میں لے جائیں اور یہاں سے یہاں تک اس کو دیکھ لیں، یہ اس کا جواب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جزاک اللہ، ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے۔